آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 2 جنگی بیڑے تعینات کر دی ہیں۔ بیڑوں پر جدید میزائل دفاعی نظام نصب ہے۔ امریکی صدر پہلے ہی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امکان ہے ایران اسرائیل پر جلد حملہ کرے گا۔ حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہے، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو چکے تھے۔ آیت اللہ خمینی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملے کر کے غلطی کی، اس کی اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی۔ جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ فضائی حملے میں اعلیٰ کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس موجود انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق اس ممکنہ ایرانی حملے میں 100 سے زائد ڈرون، درجنوں کروز میزائل، شاید بیلسٹک میزائل بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سفارت خانے نے اسرائیل میں موجود اپنے سفارتی عملے کو خبردار کیا ہے کہ تل ابیب کے علاقوں سے باہر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اس طرح چین، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے بھی بات چیت کے دوران کہا ہے کہ مزید کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ہونے والے ٹیلی فونک رابطے کے بعد چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں تعمیری کردار ادا کرے۔ چین نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر ہونے والے حملے کی بھی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے بھی اسرائیل کے لیے اپنے سفری ہدایت نامے کو اپڈیٹ کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر حملے کے امکان کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس طرح فرانس نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایران، لبنان، اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ جرمن ایئر لائن نے ایرانی دارالحکومت تہران کے لیے اپنی پروازوں کی منسوخی کے دورانیے میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ ایران میں اسلامی انقلابی گارڈز کورپس IRGC کے سابق کمانڈر رحیم صفوی کی جانب سے اس دعوے کے بعد کہ اسرائیل کا کوئی بھی سفارت خانہ محفوظ نہیں، اس بیان کے بعد اسرائیلی تشویش میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کشیدگی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں رہنے والے تمام جتنے بھی باسی ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید اس پریشانی میں اضافہ ہو اور یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں فلسطین سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ابھی تک بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ کشیدگی جو ہے وہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، اس سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو چائنا ہے، چائنا اور ترکی اور باقی جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں جس میں بے شمار اور بھی ممالک شامل ہیں، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اور آنے والے دنوں میں مزید یہ جو خدشات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں اور جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے عالمی طاقت کو سوچ بچار کرنی چاہیے، خصوصاً اقوام متحدہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔